اے یہودیوں تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم میرے نبی کو گالی دے رہے ہو، میرے نبی کو تم بددعا دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی جو منظر دیکھا کہتے ہیں عائشہ محلن یا عائشہ، عائشہ تھوڑا نرمی سے، آج ہمارا نوجوان اس کی کل کائنات بس کھاؤ پیو موج مستی کرو عیاشی کرو، موبائل فون ہے، موبائل فون میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، ہوٹل بازی پہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، چائے کی پارٹی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے موبائل فون چلانے میں، واٹس ایپ چلانے میں، ٹویٹر انسٹاگرام فیس بک پہ ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو یہ نوجوان اگر سدھر جائے، یہ نوجوان اگر سدھر جائے، راہ راست پہ آ جائے تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے شاب النشا فی عبادت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اندر ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی کو عیاشی میں نہیں گزارا، جس نے اپنی نوجوانی کو لوڈیا بازی کرنے میں نہیں گزارا، ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر استعمال کیا، میرے نبی کا وعدہ ہے قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کا مقام بلند کرے گا اپنے عرش کے سائے تلے، خصوصی طور پر اس نوجوان کو اللہ عزت و تکریم کے ساتھ سایہ عطا۔ جس قوم کے مسلمانوں کا عقیدہ گڑبڑ ہو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جس قوم کے مسلمان ایک طرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوں، دوسری طرف وہ مزاروں اور درگاہوں کے چکر کاٹتے ہوں، جس قوم کے مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوں، دوسری طرف غیروں سے اولاد کی امیدیں رکھتے ہوں، غیروں سے منتیں مانگتے ہوں، غیروں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہوں، میرے بھائی اور دوستو جس قوم کے مسلمان کا اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ ان کے نبی بشر نہیں نور تھے، ان کے نبی عالم الغیب تھے، ان کے نبی اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر، جس قوم کے مسلمانوں کا اپنے نبی کے بارے میں ربوبیت کا عقیدہ ہو، پھر ایسی قوم صدر اتنے سارے ایسے نوجوان ہیں بات کی شروعات گالی سے ہوتی ہے ختم ہی گالی پر ہوتی ہے، میرے بھائی اور دوستو ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں، ایسا انسان اپنے کا عذاب ہمارے اوپر آنا اب لازمی ہے۔ قوم والوں نے بستی سے باہر نکلے وادی کے اندر آتے ہیں اور تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ قوم یونس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھٹنے کے بل زمین پر گر گئے، معصوم بچوں کو ماؤں کی پستانوں سے الگ کر دیا، جانوروں کو کھانے پینے سے الگ کر دیا اور اللہ کے جناب میں گھٹنوں کے بل گر کر کے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنی سنت تبدیل کر دی۔ میرے بھائی اور دوستو تو آفتیں بلائیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی جناب میں رجوع کریں۔ نوجوان کسی بھی قوم کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں، آپ کا یہ گاؤں آپ کا یہ سماج ایک جسم کے مانند ہے اور جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی یہ نوجوان ہیں، اور آپ جانتے ہیں اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے انسان زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے، تو اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو نوجوانوں کو سدھرنا پڑے گا، نوجوانوں کو دیندار بننا پڑے گا، نوجوانوں کو ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرنا پڑے گا۔ بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین کے اندر جہاں بھی تم کو مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، جہاں بھی تم کو بلائیں نظر آ رہی ہیں، جہاں بھی تم کو اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذاب کے ذریعے سے ان بلاؤں کے ذریعے سے ہماری بعض خطاؤں کے بعض غلطیوں کی سزا ہم کو دینا چاہتا ہے، ساری غلطیوں کی نہیں، ساری خطاؤں کی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری غلطیوں کی ساری خطاؤں کی سزا دینے پر ہم کو آ جائے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی انسان باقی نہ رہے گا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جسے کاہے کہ ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارام مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو یورپ میں انہیں دیکھیں تو دل ہوتا ہے سی پارام محترم حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں آواز سن رہی اسلامی خواتین پردہ نشین ماں اور بہنوں اس وقت ہم اور آپ عربی کے 8ویں مہینے شعبان کے بالکل اختتام پر ہیں چند ایام کے بعد رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے رمضان کے آنے کی اگر ایک طرف خوشی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا بھی پڑ رہا ہے کہ ایسی خبریں اور ایسے آثار بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پھر سے سال 2020 اس کے بعد 2021 اور اس کے بعد پھر اب لاک ڈاؤن کے کچھ خبریں ایسے سامنے آ رہی ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں ہم اور آپ اگر 4 سے 5 سال پیچھے جا کر کے جو واقعات جو حادثات ہماری زندگی میں پیش آئے ہیں اگر ان کے اوپر ایک سرسری نظر ڈالیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک مصیبت سے نجات نہیں پاتے ہیں کہ دوسری مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے ایک بلا ٹلتی نہیں ہے کہ دوسری ہمارے سر پہ آ جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک مصیبت سے ابھرتے نہیں ہیں کہ دوسری مصیبت
ہماری گردن پکڑ لیتی ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑے صاف لفظوں میں جواب دے دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو خشکی کے اندر، تری کے اندر جہاں بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین کے اندر جہاں بھی تم کو مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، جہاں بھی تم کو بلائیں نظر آ رہی ہیں، جہاں بھی تم کو اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذاب کے ذریعے سے، ان بلاؤں کے ذریعے سے ہماری بعض خطاؤں کی، بعض غلطیوں کی سزا ہم کو دینا چاہتا ہے۔ ساری غلطیوں کی نہیں، ساری خطاؤں کی نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری غلطیوں کی، ساری خطاؤں کی سزا دینے پر ہم کو آ جائے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی انسان باقی نہ رہے گا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بعض غلطیوں کی سزا ہم کو دینا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی جانب رجوع کر لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور رجوع بھی کیسے کرنا ہے؟ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی جناب میں کیسے رجوع کیا۔ سیرت الانبیاء اور تاریخ کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے، آج بھی منظر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم والوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم والوں نے برابر ان کا انکار کیا۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکل گئے، قوم کو چھوڑ دیا، بستی سے چلے آئے۔ قوم والوں کو احساس ہوا کہ حضرت یونس نبی تھے، وہاں سے ہم چلے آئے ہیں، وہاں سے قوم سے چلے گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آنا اب لازمی ہے۔ قوم والوں نے بستی سے باہر نکلے، وادی کے اندر آتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ قوم یونس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھٹنے کے بل زمین پر گر گئے، معصوم بچوں کو ماؤں کی پستانوں سے الگ کر دیا، جانوروں کو کھانے پینے سے الگ کر دیا، اور اللہ کی جناب میں گھٹنوں کے بل گر کر کے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنی سنت تبدیل کر دی۔ میرے بھائی اور دوستو، تو آفتیں بلائیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی جناب میں رجوع کریں۔ لیکن اپنے سماج کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیتے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کیا ہمارے اندر کوئی سدھار پیدا ہوا؟ کیا نمازیوں کے اندر، کیا نمازیوں میں کوئی تعداد بڑھی؟ کیا مسجدیں پہلے ویران تھی اب آباد ہو گئیں؟ کیا قوم کے اندر، سماج کے اندر برائیوں کا سد باب ہوا، برائیوں کا خاتمہ ہوا؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن حکیم پھر کہتا ہے کہ اگر آپ نے اصلاح نہیں کی، اگر اللہ کا عذاب آنے کے باوجود بھی کسی قوم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسی قوم کو ہم دنیا سے مٹا دیں گے، ایسی قوم کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جمعہ کا دن ہے، ہر جمعہ کو آپ آتے ہیں، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں۔ آخر مقصد کیا ہے؟ تاکہ قوم کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، قوم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، قوم سدھر جائے۔ لیکن پھر بھی دن بدن قوم بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند پوائنٹ پر بات کروں گا۔ سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلا سبب عقیدے کا بگاڑ۔ آج اگر سماج بگڑ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے عقیدے کا بگاڑ۔ جس قوم کے مسلمانوں کا عقیدہ گڑبڑ ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جس قوم کے مسلمان ایک طرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوں، دوسری طرف وہ مزاروں اور درگاہوں کے چکر کاٹتے ہوں،
جس قوم کے مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوں، دوسری طرف غیروں سے اولاد کی امیدیں رکھتے ہوں، غیروں سے منتیں مانگتے ہوں، غیروں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہوں، میرے بھائی اور دوستو، جس قوم کے مسلمان کا اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ ان کے نبی بشر نہیں نور تھے، ان کے نبی عالم الغیب تھے، ان کے نبی اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر، جس قوم کے مسلمانوں کا اپنے نبی کے بارے میں ربوبیت کا عقیدہ ہو، پھر ایسی قوم سدھر نہیں سکتی ہے، پھر ایسی قوم ایسی قوم سدھر نہیں سکتی ہے، ایسی قوم کا اصلاح نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول کی بات ذکر کی ہے، ایک اصول کی بات، ایک قاعدے کی بات اللہ نے بتلا دیا، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ جانے میں کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت پڑھ کر کے سنا دی، اذ قال لقمان لابنہ، اے لوگو یاد کرو جب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ظلم سے مراد شرک ہے، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے، ایسے لوگوں کے لیے چین و سکون ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہندوستان کا ہم جائزہ لیں، آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنے مال کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، آبرو کا خطرہ ہے، اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وطن سے نکالے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ایک بات ذکر کی ہے، اگر اس چیز کو ایک مسلمان اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنا لے، میرے بھائی اور دوستو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور نیک لوگوں سے یہ وعدہ لے لیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگو، اے ایمان والو، ہم روئے زمین کے اندر تم کو خلیفہ بنائیں گے، زمین کے اندر تم کو عزت عطا کریں گے، زمین کے اندر تم کو بادشاہت عطا کریں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا تم سے پہلے نبی کے صحابہ کو ہم نے عزت عطا کی تھی، نبی کے صحابہ کو جیسے ہم نے عرب کے اندر بھی عجب کے اندر بھی خلیفہ بنایا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، بھئی مکہ کے اندر خانہ کعبہ جہاں پہ ایک اللہ کی پوجا ہونی چاہیے تھی، 360 معبودوں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن صحابہ کرام نے جب عقیدہ اپنا مضبوط کیا، ایک اللہ سے اپنا رشتہ قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، تم توحید پرست بن جاؤ، عقیدہ مضبوط کر لو، تمہاری قوم کی اصلاح ہو جائے گی، دنیا تمہارا بال بھی باقا نہ کر پائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اگر سماج بگڑ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے عقیدے کا بگاڑ۔ دوسری وجہ قوم کی بگاڑ کی دوسری وجہ نوجوانوں کا بگاڑ۔ نوجوان کسی بھی قوم کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ گاؤں، آپ کا یہ سماج ایک جسم کے مانند ہے، اور جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہیں، اور آپ جانتے ہیں اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے انسان زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو نوجوانوں کو سدھرنا پڑے گا، نوجوانوں کو دیندار بننا پڑے گا، نوجوانوں کو ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ آپ نوجوانوں کی تاریخ آپ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا، اللہ کے نبی نے شرک و بدعات کے دلدل میں جب اسلام کا پودا لگایا، اسلام کے پودے کو خون جگر سے سینچنے والے حضرت علی ایک نوجوان تھے۔
अबू बकर सिद्दीक 38 साल के एक नौजवान थे, उमर फारूक 30 साल के एक नौजवान थे, मुसाब इब्न उमैर एक नौजवान थे, खब्बाब इब्न अरत एक नौजवान थे। मेरे भाई और दोस्तों, खालिद इब्न वलीद एक नौजवान थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप देख लें, नौजवानों की तारीख भरी पड़ी है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर कौम को सुधारना है, कौम से फसाद को, जुल्म को, बिगाड़ को खत्म करना है, तो नौजवानों को सुधरना पड़ेगा। आज हमारा नौजवान क्या कर रहा है? आज हमारे नौजवानों की हालत क्या है? आज हमारा नौजवान कहाँ पर है? आज हमारा नौजवान, उसकी कुल कायनात बस खाओ पियो मौज मस्ती करो, अय्याशी करो। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अपने औकात को ज़ाय कर रहा है, होटलबाजी पे अपने औकात को ज़ाय कर रहा है, चाय की पार्टी दोस्तों के साथ गपशप करने में अपने औकात को ज़ाय कर रहा है। घंटों बैठ करके मोबाइल फोन चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारा नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, ये नौजवान अगर सुधर जाए, ये नौजवान अगर सुधर जाए, राह रास्त पे आ जाए, तो मेरे नबी का फरमान है, क़यामत के दिन मैदान महशर में जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, अल्लाह के नबी का वादा है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर के अंदर ऐसे नौजवान को, जिसने अपनी जवानी को अय्याशी में नहीं गुजारा, जिसने अपनी नौजवानी को लौंडियाबाजी करने में नहीं गुजारा, ऐसे नौजवान को जिसने अपनी जवानी को सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल किया, मेरे नबी का वादा है, क़यामत के दिन पूरी इंसानियत के सामने अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान का मकाम बुलंद करेगा, अपने अर्श के साये तले खुसूसी तौर पर इस नौजवान को अल्लाह इज्जत व तकरीम के साथ साया अता करेगा। मेरे भाई और दोस्तों, कौम की अगर इस्लाह करनी है तो नौजवानों को सुधरना पड़ेगा। समाज के बिगाड़ की तीसरा वजह, मेरे भाई और दोस्तों, आज एक मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान होने की हैसियत से आज हमारा अखलाक कैसा है, आज हमारा कैरेक्टर कैसा है, आज हमारा किरदार कैसा है। भाई, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के उम्मती होने का हम दावा करते हैं, हमारे नबी का अखलाक कैसा जानते हो? सही बुखारी उठाओ, सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का जिक्र मिलता है। अल्लाह के नबी गारे हिरा के अंदर हैं, आपके ऊपर कुरान हकीम की शुरुआत की 5 आयतें नाजिल होती हैं। अल्लाह के नबी घबराए हुए वहां से आते हैं, कहते हैं, ए खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे घबराहट है, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। अल्लाह के नबी को कंबल उठाया गया, जब सुकून मिलता है अल्लाह के नबी फ़ाख़बरहल ख़बर, आपने सारा वाक़या बयान किया। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, ए खदीजा लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, ए खदीजा मेरे साथ जो मामला पेश आया है उसको देख करके मुझे अपनी जान का खतरा है, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, कहीं हिलाक ना हो जाऊं। ऐसे मौके पे आपकी बीबी खदीजा ने जो जुमले कहे थे, मेरे भाई और दोस्तों, कहती हैं कि कल्ला वल्लाही मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे शौहर, अल्लाह आपको कभी रुसवा ना करेगा, अल्लाह आपको कभी जलील ना करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल, आप मजबूरों के सहारा हैं। व तक्सिबुल मादूम, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, मजबूरों के लिए आप खुद मेहनत करके उनको कमा करके देते हैं। व तक्सिबुल मादूम, ऐ अल्लाह के नबी, आप गरीबों के, यतीमों के दाता हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जलील ना करेगा, आपको रुसवा ना करेगा। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे नबी का अखलाक आज हमारे नौजवानों को देख लें, आज हमारे नौजवानों की ज़बान पर उनका कैरेक्टर, उनका अखलाक, उनका किरदार आज हमारे नौजवानों की ज़बान पर देख लें, छोटा हो बड़ा हो, उनकी बात की शुरुआत ही गाली से होती है। सोशल मीडिया पे आप देख लें, कितने सारे ऐसे नौजवान हैं, बात की शुरुआत गाली से होती है, ख़त्म ही गाली पर होती है। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे नबी का तरीक़ा नहीं है। हमारे नबी ने तो हमें तालीम दी है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और जिसकी ज़बान से दूसरे लोग महफूज ना रहें, ऐसा इंसान अपने आप को मुसलमान ना कहे। और अम्मा ऐसा कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा यहूदियों के पास से आपका गुजर हुआ। यहूदियों ने अल्लाह के नबी को देखा, कहा, या मोहम्मद सलाम अलैकुम, ऐ मोहम्मद तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत बरसे, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत बरसे। अल्लाह के नबी खामोश हैं। अम्मा ऐसा कहते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आया,
مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا اے یہودیو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم میرے نبی کو گالی دے رہے ہو، میرے نبی کو تم بد دعا دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی جب منظر دیکھا کہتے ہیں عائشہ محلن یا عائشہ تھوڑا نرمی سے کام لو، اتنا جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے نبی کا کردار ہے، یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو آج اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ اردو کا شاعر کہتا ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ہمارے نبی نے اگر کسی کو مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے، ہمارے نبی کا یہ اخلاق تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج سماج بگڑ رہا ہے، اس کا چوتھا سبب میرے بھائی اور دوستو، آج ہم سب کے پاس موبائل فون موجود ہے، اور یہ ہمارے نوجوان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ موبائل فون بغیر انٹرنیٹ کے وہ ایک کچڑے کے مانند ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور موبائل فون اگر سروے بتلاتا ہے، خبریں بتلاتی ہیں کہ اگر کوئی موبائل یوزر ہے، کوئی موبائل برابر استعمال کرتا ہے، وہ 5 منٹ موبائل کو بغیر ٹچ کیے رہ ہی نہیں سکتا ہے، وہ خالی بیٹھا ہو، کوئی کام نہ ہو اور موبائل اس کے ہاتھ میں ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ موبائل کی اسکرین کو ٹچ نہ کرے۔ موبائل کا ایڈیشن، موبائل کی لت میرے بھائی اور دوستو بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر کسی موبائل یوزر سے آپ 2 گھنٹے کے لیے موبائل چھین لیں، پریشان ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا، گھبراہٹ کے مارے اسے الجھن ہوگی۔ کیوں بھائی؟ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالا تھا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، کسی نے لائک کیا، کسی نے کمنٹ کیا ہے، ریپلائی دینا ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے، بھائی لوگوں کے میسج آئے ہوں گے، کسی کا کال تو نہیں آیا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک میسج اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں دیا تھا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی اپنے آخری نبی کے ذریعے سے ایک میسج ہمیں دیا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ قرآن حکیم 114 سورتوں کی شکل میں، 6666 آیات کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ اور قرآن حکیم آج بھی چیخ چیخ کر کے ہم سے یہی کہتا ہے کہ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، علامہ اقبال نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، دنیا کی قوموں کی زوال اور ان کی عروج کا ایک بنیادی سبب، اے مسلمانوں اگر تم قرآن کو اپنا عملی نمونہ بنا لو، دنیا کے اندر تم آسمان میں ستارے کی طریقے چمکو گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور 1947 کی جنگ آزادی کے موقع کو یاد کریں گے۔ ابوالکلام آزاد کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سے نوجوانوں کو خطاب کیا تھا، نوجوانوں کو نصیحت کی تھی، ایک پیغام دیا تھا، اور آج بھی ان کی تقریر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نصیحت کیا تھا، اے نوجوانوں آج تم کو نصیحت کرنے کے لیے، تم کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، آج کوئی نیا طریقہ میں تلاش کر کے نہیں لایا ہوں۔ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، ایک نسخہ تمہارے نبی نے 1400 سال پہلے دیا ہے قرآن کی شکل میں، اس کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی کا راز اس کے اندر محفوظ ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے پاس سب کچھ کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن معاف کیجئے گا قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ہے۔ اور تعجب ہوتا ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، سال بھر گزر گیا لیکن کبھی قرآن اٹھانے کی توفیق نہ ہوئی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج سماج بگڑ رہا ہے تو اس کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اور ایک آخری سبب بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ آج سماج بگڑ رہا ہے تو اس کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم نماز سے غافل ہیں، آج نماز سے دور ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر کون سا زبان لے کر کے آؤں، کون سے الفاظ لے کر کے آؤں۔ آخر آپ اور کس وحی کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے نبی کے کس حدیث کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، نبی کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کے اعمال، ان کے اقوال سنائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے سر پر جو بھی نہیں ریگتا ہے۔ بار بار یہی بات کی جا رہی ہے، لیکن شاید آپ کے بھیجے میں، آپ کی عقل، آپ کے بھیجے کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نماز کیا ہے۔ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ جانتے ہو قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی کوالٹی بیان کی ہے،
ایک صفت کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میرے ایمان والے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نیک ہیں، وہ دنیا کے کام کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، فیملی بھی سنبھالتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، کھیت میں ہوتے ہیں فوراً مسجد کے اندر آتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر کے وہ فوراً مسجد کے اندر آتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج نماز کو چھوڑ کر کے، نماز سے دوری اختیار کر کے قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ قوم تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جانتے ہو قرآن حکیم کے اندر 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند کوالٹی بیان کی ہے، چند صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور آگے اللہ نے فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر کامیابی چاہیے دنیا و آخرت کے اندر تو نماز کی پابندی کر لو۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک آخری روایت بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر کفار مکہ نے مدینہ کے یہودیوں سے اور منافقوں سے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کا محاصرہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا اس دنیا سے صفایا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ احزاب کے موقع پہ دشمنوں کے بیچ میں مقابلہ چل رہا ہے، جنگ جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ مقابلے کے درمیان اتنا موقع نہ مل سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر سکیں۔ اللہ کے نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے، اتنے غصے ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کے کوئی بد دعا کی۔ اللہ کے نبی بد دعا نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، جنگ چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں شغلون عن الصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قوم کے سماج کے بگاڑ کے چند اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور ایک آخری بات سن لیں، قرآن حکیم کا 68واں پارہ آپ اٹھائیں گے، سورۃ تحریم کے اندر اللہ نے ایک اصول کی بات ذکر کی ہے۔ کسی بھی چیز کی اگر اصلاح کرنی ہے، ایک اصول کی بات اللہ نے بیان کر دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اصلاح ہو جائے تو اصلاح کی جو تدبیر ہے یہ آپ کو اپنے سے شروع کرنی پڑے گی۔ بھائی سماج، یہ قوم، یہ چند لوگوں کو مل کر کے بنتا ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ کے جو گاؤں برائل ہے، یہاں پہلے 4 بزرگ تھے اور انہیں سے پھر یہ آبادی بڑھتے 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 آج ایک بہت بڑی آبادی پر مشتمل ہے آپ کا یہ گاؤں۔ تو اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو ہر گھر کے جو ذمہ دار ہیں، جو والدین ہیں، ان کو سدھرنا پڑے گا، ان کو سخت ہونا پڑے گا، اپنے اولاد کے تئیں، اپنے بچوں کے تئیں، اپنے پوتوں کے تئیں، اور اسی طریقے سے گھر کی عورتوں کے تئیں ان کو بھی سخت ہونا پڑے گا، ان کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہر ذمہ دار اگر ٹھان لے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں گے، میرے بھائی اور دوستوں، قوم سماج اپنے آپ سدھر جائے گا۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں سماج کی اصلاح کے حوالے سے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو نماز سے غافل ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اخلاقی جو گراوٹ پائی جا رہی ہے تو ان کو اپنے اخلاق کی، اپنے کریکٹر کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔